تو لوگوں نے ریاست کا یہ چہرہ دیکھا تو کتنے دن اس کے اوپر چیخو پکار ہوئی. سوچیے بلوچستان جہاں پر کوئی کیمرہ ہی نہیں ہے, جہاں سے کوئی پکچر ہی نہیں آتی, وہاں پر ہمارے ادارے وہاں پہ عام بلوچوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں. آپ جتنی حکومتیں دیکھ لیں وہ آن دا پلیئر آف جی ایچ کیو پاکستان میں رول کرتی رہی ہیں. یہ جو سارے آ کے مذمت مانگ رہے تھے انہوں نے اس کی مذمت کی. بلوچستان میں آج تک گراؤنڈ پر جا کے انہوں نے کوئی شو کیا؟ تو آپ یہ کہنے لگتے ہیں کہ جو مین اسٹریم سے نکل گیا وہ صحافی نہیں رہا, وہ یوٹیوبر ہو گیا, وہ ویلاگر ہو گیا. بہت شرمناک ہے, یہ تقسیم جان کر پیدا کی جا رہی ہے. ایاز بازئی اسلام آباد پریس کلب کے سامنے موجود ہوں. یہاں پر احتجاج ریکارڈ کروایا گیا ہے ہرمیت سنگھ کے حوالے سے, اور جو دیگر صحافی ہے ان کے اوپر جو ایف آئی آرز یا پیکا آرڈیننس کے تھرو جو کارروائی کی جا رہی ہے اس کے خلاف یہاں پہ احتجاج ہوا ہے. میرے ساتھ اسد طور صاحب موجود ہے, صحافی ہے. پہلے تو آپ کو مبارک ہو, کل آپ کو ٹیولپ ایوارڈ ملا ہے نیدرلینڈس کی طرف سے. آزادی صحافت کے اوپر یہاں پر قدغنے ہیں, آپ کے اوپر بھی کارروائی ہوئی تھی, متی اللہ جان صاحب کو بھی جو ہے وہ گرفتار کیا گیا. اس کو کیوں کرتے ہیں یہ لوگ اس طرح؟ دیکھیں یہی سب سے بڑا ایک ثبوت ہے کہ جب آپ جائز حکومت نہ ہوں تو آپ کو ہمیشہ اپنے ناقدین سے بہت خوف محسوس ہوتا ہے. آپ کو اپنے ناقدین اپنے دشمن محسوس ہوتے ہیں. آپ کو تنقید اور اختلاف رائے اپنے اقتدار کے لیے خطرہ محسوس ہوتی ہے. اگر آپ جائز طریقے سے حکومت میں آئے ہوں تو آپ کو کبھی ان چیزوں کی پرواہ نہیں ہوتی. جتنے بھی آپ مغربی ممالک دیکھ لیں جن کو ہم کہتے ہیں ترقی یافتہ ممالک ہیں, وہ تمام ممالک اختلاف رائے کو ہمیشہ انکریج کرتے ہیں. وہ کرٹیکل تھنکنگ کو فروغ دیتے ہیں, اور وہ یہ فروغ تعلیمی اداروں سے شروع کر دیتے ہیں. اور جب ان میں کرٹیکل تھنکنگ ہوتی ہے تو نہ صرف وہاں پر حکومتیں بہتر پرفارم کرتی ہیں, وہاں پر لوگ زیادہ جسے کہتے ہیں بہتر انداز میں ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں. جب آپ لوگوں کو صرف کہیں گے کہ ایک ہی بیانیہ ہے, اس کے پیچھے سب لوگ چلیں, ایک بین بجائی جا رہی ہے اور اس کے پیچھے تمام قوم چوہوں کی طرح چلتی جائے, تو آپ بنیادی طور پہ چوہے تو پیدا کر لیتے ہیں لیکن آپ قوم کبھی نہیں پیدا کرتے, آپ کبھی قوم نہیں بنا پاتے جو ملک کو آگے لے کے جائے. 75 سال سے ہم نے اس ملک میں لوگوں کو چوہا بنایا ہوا ہے, ان کو کنویں کا مینڈک بنایا ہوا ہے, اور اسی وجہ سے آج یہ ملک اس جگہ پہ پہنچ گیا ہے کہ جہاں سے مجھے تو کبھی کبھی مشکل محسوس ہوتا ہے کہ یہ اس سے حالات بہتر ہو پائیں گے. ستور صاحب, آپ نے بات کی کہ یہ مینڈیٹ والی گورنمنٹ نہیں ہے, تو اگر تاریخ دیکھی جائے پاکستان کی اکثر گورنمنٹس جو آئی ہوئی ہے ان کے پاس پراپر مینڈیٹ نہیں رہا ہے. عمران خان کی گورنمنٹ بھی اسی طرح تھی, اس کے پچھلی جو گورنمنٹ تھی نواز شریف صاحب کی, وہاں پر بھی اس طرح کا احتجاج تھا, ان کے مینڈیٹ کے اوپر جو ہے وہ بات ہو رہی تھی. تو اس کا تو کوئی بھی اس طرح کی گورنمنٹ نہیں آئی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اگر باقی گورنمنٹس کے ساتھ جرنلزم کو پاکستان میں کمپیئر کرے تو وہ کس طریقے سے جو ہے اب سے بہتر ہے, ابھی جو ہے اس سے بہتر ہے یا نہیں؟ نہیں, ہر دور میں صحافیوں نے یہی سب کچھ برداشت کیا ہے, کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ ہر دور میں حکومت ایک کی ہی تھی, باقی تو کٹ پتلیاں تھیں. ٹھیک ہے, تو ان کی جب تک کنٹینیوٹی جاری رہے گی تو ہمارے ساتھ تو یہی ہوگا. ٹھیک ہے, یہ آپ جتنی حکومتیں دیکھ لیں وہ آن دا پلیئر آف جی ایچ کیو پاکستان میں رول کرتی رہی ہیں. ٹھیک ہے, تو جب تک یہ جماعتیں اپنے مینڈیٹ کے ساتھ اقتدار میں نہیں آئیں گی, اپنے مینڈیٹ کے ساتھ حکومت نہیں کریں گی, یہ اسی حالت میں رہیں گی. اور میڈیا کے حالات بھی یہی رہیں گے, عوام کے حالات بھی یہی رہیں گے, کیونکہ یہ حکومتیں ول آف دا پیپل نہیں, ول آف انسٹیٹیوشن کی نمائندہ ہوتی ہیں. تو جب ول آف انسٹیٹیوشن کی نمائندہ ہوتی ہیں تو پھر وہ ول آف انسٹیٹیوشن کو سرو کرتی ہیں, وہ عوام کو سرو نہیں کرتی جنہوں نے ان کو ووٹ دے کے بھیجا ہوتا ہے. جو آپ بلوچستان کے ایشوز کو خصوصاً جو مین اسٹریم میڈیا پہ کور نہیں ہوتے, تو آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے بلوچستان کی صحافت کو دیکھ کر وہاں پر اور اسلام آباد کی صحافت میں کتنا فرق نظر آتا ہے آپ کو؟ بہت فرق نظر آتا ہے. آپ دیکھیے بلوچستان کے اوپر مین اسٹریم میڈیا میں کتنا رپورٹ ہوتا ہے, یا بلوچستان میں کسی صحافی کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آ جائے کتنا اس کو کوریج ملتی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ بیچارے بہت ہی مشکل حالات میں رہتے ہیں. ان کو ریاستی اور غیر ریاستی دونوں عناصر سے ایک خطرے کا سامنا ہوتا ہے. اگر کوئی ریاست کی خبر چلا دیں گے تو کوئی غیر ریاستی عناصر ان کو نقصان پہنچا سکتا ہے, غیر ریاستی عناصر کے پریشر میں آ کے ان کی خبر چلائیں گے تو ریاست ان کے پیچھے ہوگی. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ بلوچستان کے حالات کو اوور آل بھی دیکھیں, آپ نے, میں پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا ڈی چوک میں جو ایک پکچر آئی, جو ایک رینجر سے اہلکار جو گراتا ہے ایک کنٹینر کے اوپر بیٹھے ہوئے شخص کو نیچے. اب سوچئے یہ اسلام آباد تھا, تو لوگوں نے ریاست کا یہ چہرہ دیکھا تو کتنے دن اس کے اوپر چیخو پکار ہوئی. سوچئے بلوچستان جہاں پر کوئی کیمرہ ہی نہیں ہے, جہاں سے کوئی پکچر ہی نہیں آتی, وہاں پر
ہمارے ادارے وہاں پہ عام بلوچوں کے ساتھ کیا کرتے ہوں گے, اور ان کی تو کوئی آواز ہی نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود یہاں پر جب وہ لوگ آتے ہیں, ڈاکٹر مارنگ لوگ یہاں پر آئے تھے, میڈیا نے جس طرح رویہ ان کے ساتھ رکھا کہ آپ مذمت کریں, ایون ابھی تک جو ہے ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ فلانے دھماکے کی مذمت کریں, آپ فلانے واقعے کی مذمت کریں. تو میڈیا کا کردار جو ہے وہ بلوچستان کا حوالے سے کس طرح؟ دیکھیں, جب میڈیا بھی کٹ پتلی ہوگا اسٹیبلشمنٹ کی, ان کے ترجمان ہوں گے, ٹھیک ہے, جو ان کے ترجمان ہوں گے انہی کو اسکرینوں پر جگہ ملے گی, تو وہ یہی کریں گے جو ان کو اسائنمنٹ دی جائے گی. ٹھیک ہے, کہ ڈاکہ مہرنگ سے کہو کہ مذمت کیوں نہیں کرتی ہو. مہرنگ سے کس چیز کی, مظلوم سے کس چیز کی مذمت مانگتے ہیں ہم؟ کیا ہم نے جو کچھ ریاست نے کیا, یہ جو سارے آ کے مذمت مانگ رہے تھے انہوں نے اس کی مذمت کی؟ بلوچستان میں آج تک گراؤنڈ پر جا کے انہوں نے کوئی شو کیا؟ یہ ایون کہ یہ فاٹا ایریاز میں بھی فوج کے ٹینکوں پر جا کر تو شو کر لیتے ہیں, کبھی ان ٹینکوں سے اتر کے عوام میں جا کر شو کیا کہ وہ کیا محسوس کرتے ہیں؟ اگر یہ سب کچھ دکھاتے ہوتے تو لوگوں کو پتا ہوتا کہ پی ٹی ایم جیسی تنظیمیں کیوں وجود میں آتی ہیں, لوگوں کو پتا ہوتا کہ بلوچ ایگزیکٹو کونسل جیسی تنظیموں کو کیوں عوام میں پذیرائی ملتی ہے. تو جب آپ کرتے ہی وہ نہیں ہے, آپ آ کے ادھر جو آپ کو اسائنمنٹ دی جائے اور اس پہ آپ آ کے شروع ہو رہے ہیں کہ مذمت کریں, تو بہت شرمناک ہے. آخری سوال, یہاں پر ایک اور بھی ڈفرینس جو ہے وہ پایا جاتا ہے کہ ایک ویلاگر ہے تو ایک اخبار اور ٹی وی چینل کے ساتھ کام کر رہا ہے تو وہ صحافی ہے. یہ کس طرح کا جو ہے وہ ڈفرینس ہے؟ یہ بڑا شرمناک ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں, جو یوٹیوب ہے وہ صحافت کا ایک الٹرنیٹ پلیٹ فارم ہے. آپ نہیں کہہ سکتے کہ جو یوٹیوب پر ہے وہ صحافی نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ ایک الٹرنیٹ پلیٹ فارم ہے. بہت سے صحافی بے روزگار ہوتے ہیں, وہ اپنا ذریعہ معاش اور اپنی صحافت یوٹیوب پر زندہ رکھتے ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ یہ کہنے لگتے ہیں کہ جو مین اسٹریم سے نکل گیا وہ صحافی نہیں رہا, وہ یوٹیوبر ہو گیا, وہ ویلاگر ہو گیا. بہت شرمناک ہے. یہ تقسیم جان کر پیدا کی جا رہی ہے تاکہ مین اسٹریم کے صحافیوں کو یہ جو ڈیجیٹل میڈیا کے صحافی ہیں ان سے دور کیا جا سکے کہ آپ کو ہم کچھ نہیں کہہ رہے, ان کے ساتھ ہمیں نمٹنے دیں. اور ڈیجیٹل میڈیا کے صحافیوں پر غصہ یہ ہے کہ یوٹیوب اور ان چینلز کے اوپر حکومت اپنی سینسرشپ نہیں عائد کر پا رہی. اور فائر وال وغیرہ بھی انسٹال کر کے اس کو روک تھام بھی کر رہے ہیں اس کے. بالکل وہ کر رہے ہیں, لیکن میں ایک بات ہوں, یہ جتنی مرضی فائر والز لگا لیں, جو مرضی کر لیں, یہ اس ملک کی شہرت کاٹ رہے ہیں. کیونکہ اب دنیا میں جو اب یہ 21ویں صدی ہے اور یہ جو دور ہے, آکسیجن کی, پانی کے بعد اگر تیسری انسان کی کوئی ضرورت ہے تو وہ انٹرنیٹ ہے. آپ انٹرنیٹ بند کر کے بنیادی طور پہ اپنے ملک کی شہرت کاٹ رہے ہیں. آپ کی معیشت تباہ ہو جائے گی, آپ کے ملک کا مستقبل تباہ ہو جائے گا, اور یہ سب کچھ یہ کر رہے ہیں, اس کی قیمت, بھاری قیمت آنے والی نسلیں ادا کریں گی. ستور صاحب بہت شکریہ, آپ کو ایک بار پھر سے مبارک ہو, آپ کو ایوارڈ ملا. تھینک یو ویری مچ.